الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، اصل مجلس جس کا انعقاد آئندہ کل ہونا ہے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہم تو طول میں آئے ہیں تو اب چوں کریں یا چاں کریں، اور جن کا حسن مقدر کے فلائٹ کا وقت جلدی ہو گیا، میں کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو کوئی مفت میں پانی بھی نہیں پلاتا، وصول کرتے ہیں، اور اگر کوئی مولوی کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح وصولا جائے. لیکن یہ دینی، اصلاحی اور للہ فی اللہ محبتیں ہوتی ہیں جن کی بنیادوں پر آخرت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے جانے کا وعدہ فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے سائے میں اس دن اعزاز و اکرام کے ساتھ جگہ عنایت فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ، کوئی ٹھنڈک، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. لوگ تپ رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے. اس موقع پر 7 قسم کے لوگ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے. ان میں سے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. 2 ایسے لوگ جن کا آپس کا تعلق مادیت پرستی کی بنیاد پر، مفاد کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ تحابا فی اللہ، جن کا آپس کا تعلق اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا. اگر وہ ملیں گے بھی تو اللہ کی نسبت پر، اور بچھڑیں گے بھی تو اللہ کی نسبت پر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچھڑیں گے کا لفظ بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بھی ہجرت کرنے والے صحابہ کو شامل فرما لیا. ایک ہجرت تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی، وہ ایک الگ قسم کی ہجرت تھی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تھی. شعائر اسلامیہ کو، فرائض شرعیہ کو اپنی زندگی میں بچا کر رکھنے کے لیے تھی، اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے تھی. لیکن ہجرت کا جو لغوی معنی ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، صحابہ نے مدینہ کو بھی چھوڑا ہے. ہاں، مستند مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 1.25 صحابہ میں سے صرف 10,000 صحابہ مدینہ منورہ میں رہ گئے، باقی کہاں چلے گئے؟ باقیوں نے اجتماع علیہ و تفرقا علیہ، یہ
یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. وہ الگ ہوئے تھے ایک دوسرے سے. کوئی کوفہ گیا, کوئی بصرہ گیا, کوئی عجم کے دیار میں جا کر بسا, کوئی کہاں جا کر بسا. خود مؤذن مسجد رسول علیہ السلام نے جو ایک لمحے کے لیے بھی مدینہ منورہ نہیں چھوڑتے تھے, انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑا. رئیس الفقہاء من الصحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑا. سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ نے مدینہ منورہ چھوڑا. ان حضرات نے اور ان کے جیسے اور بھی لاکھوں صحابہ کرام نے مدینہ منورہ تجارت اور دھندے کی نیت سے نہیں چھوڑا تھا, یا کسب معاش کے لیے نہیں چھوڑا تھا, بلکہ کسب معاد کے لیے چھوڑا تھا, اپنی آخرت بنانے کے لیے. اچھا یہاں ایک بات سناتا چلوں, آخرت ان کی مدینہ منورہ میں رہ کر بھی بن سکتی تھی. ذرا خاص توجہ دیجئے, میں ایک اہم پوائنٹ کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی ان کی اپنی آخرت تو بن سکتی تھی, بلکہ بن رہی تھی. بلکہ یہ مدینہ منورہ تو وہ ہے کہ جس میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر مل رہا تھا. حضور کا پڑوس نصیب تھا, اور ہم علماء دیوبند کے عقیدے کے مطابق تو کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے, ایسی زندہ ہستی کا پڑوس قرب و جوار حاصل اور نصیب تھا. یہ سارے ثوابوں کو چھوڑ کر تج کر انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں, ہمارے نبی صرف مدینہ اور مکہ کے لیے یا دیار عرب کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. ہمارے نبی نے جب حجۃ الوداع میں یہ کہہ دیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, یہ ہے وہ پوائنٹ کہ جو حاضر ہیں وہ دور کے لوگوں تک پہنچائیں دین کو, تو انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑا. میری بات یہاں سے چل رہی تھی کہ ان حضرات کا اپنے عرب وطن کو مدینہ منورہ جیسی مقدس ترین اور عظیم جگہ کو چھوڑنا اللہ کی نسبت پر تھا. اجتمع علیہ وتفرق علیہ. میرے بھائیوں, وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے آپ کا نفع متعدی بنانا چاہ رہے تھے. نفع کی 2 قسمیں ہیں, ایک نفع لازم ہوتا ہے اور ایک نفع متعدی ہوتا ہے. گھبرائیے نہیں, میں سمجھا رہا ہوں. نفع لازم کا معنی ایسا نفع, ایسا بینیفٹ, ایسا فائدہ جو میری ذات کی حد تک ہو. اور نفع متعدی کا معنی ایسا نفع, ایسا فائدہ جو مجھ سے بڑھ کر دوسروں تک بھی جائے. مسلمان اس دوسرے نفع کی خاطر دنیا میں بھیجا گیا ہے, پہلے نفع کی خاطر نہیں. اگر پہلا نفع مقصود ہوتا تو یہ لوگ مسجد نبوی میں کوئی اعتکاف میں بیٹھ جاتا, کوئی مراقبہ نشین ہو جاتا, کوئی خلوت گاہ بنا لیتا, کوئی مدینہ منورہ میں اپنا ٹھیا بنا لیتا, اردو میں جس کو کہتے ہیں. لیکن انہوں نے سوچا نہیں, ہمارے نبی نے جب دین کی نشر و اشاعت کی خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف فرمائی کی, تو ہم بھی دین کی نشر و اشاعت کی خاطر مدینہ منورہ چھوڑ کر دوسری جگہوں پر بھی جائیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو نفع متعدی کے قابل بنایا, بتایا اور اس کو ثابت کیا
اس لیے کہ ان کے سامنے وہ آیت تھی وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یہ بڑی زبردست آیت ہے. اس سے ایک بہت عظیم سبق ملتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ مرنے کے بعد بھی زندہ باقی اور اپنے نقوش کو پائندہ تابندہ استوار مستحکم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ لوگوں کے لیے جیو. اپنے لیے جیو گے تو زندگی میں ہی مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد تو ایسے مرو گے کہ کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں ہوگا. اور اگر دوسروں کے لیے جیے، مخلوق کے لیے جیے، ہاں مخلوق کے لیے جیے، اللہ کی پیدا کی ہوئی انسانیت کے نفع کی خاطر اپنی زندگی گزاری، اور نبی علیہ السلام کی امت کے نفع کی خاطر اپنی زندگی گزاری، تو دنیا میں جیتے جی بھی زندہ رہو گے، اور مرنے کے بعد بھی تمہارا نام تمہارا کام یہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. معاف کیجئے، مجھے کچھ خراب بولنے کی عادت ہے، بلکہ وہ میری امانت ہے. آج جب ہم آ رہے تھے تو کہاں جمعہ پڑھنے رکے تھے؟ چنگس ایک جگہ ہے قلعہ، وہاں ہم رک گئے تھے کہ ذرا تھوڑا سا سستا لیں. اردو میں سستا میں کہتے ہیں کمر سیدھی کرنا اور تھوڑی سی راحت پانا، اور جمعہ کی نماز بھی ادا کر لیں. وہاں میں نے سرائے دیکھا، عجیب قسم کے کمرے. اس سے پہلے مغل روڈ پر بھی ایسی کچھ سرائیں دیکھنے کا اتفاق ہوا. میں بیٹھے بیٹھے غور کر رہا تھا، وہ تو ٹھیک ہے کہ باہر محکمے والوں نے اور یہ آثار قدیمہ کے لوگوں نے کوئی بورڈ لگا رکھا ہے، ورنہ اتنا بڑا وہ سرائے ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے تو ماشاءاللہ ان کی نیک نیتی ہے، انہوں نے کہا اسی انداز کا مدرسہ بنانا چاہیے. کتنا شاندار یہ ان لوگوں نے نقش کام کیا ہے. ایک ساتھی کہنے لگے کاش کہ مغلوں نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا ہوتا. اب سنو، مجھے برجستہ وہ آیت یاد آئی. معاف کیجئے، شاید آپ لوگوں میں سے کسی کے جذبے کو ٹھیس پہنچے تو مجھے وہ آیت یاد آئی، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. اللہ تعالیٰ منظر کشی کرتا ہے فرعونیوں کی. میں ان لوگوں کو فرعونی نہیں کہوں گا، کوئی فتویٰ نہ لگائیں، لیکن میں ایک حقیقت حال بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعونیوں نے کتنے باغات، کتنے شاہی اعزاز والے مکانات اور کتنی نعمتیں اور کتنے تعیشات اور کتنے تنغصات اور کتنی مترفات چھوڑی، لیکن نہ اس سے ان کی نسلیں فائدہ اٹھا سکی اور نہ ہی ان کا نام رہ سکا. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ ان مغل بادشاہوں میں سے اکثر نے یہ جتنی تعمیرات ہیں وہ امت کے لیے نہیں بنائی تھی. یہ باریک نکتہ ہے. وہ انہوں نے صرف اپنے لیے، کہ جب ہم سالانہ یہاں سے گزرا کریں کہ وہاں لکھا ہوا ہے، وہاں بورڈ پر لکھا ہے کہ وہ لوگ سالانہ یہاں سے جب کشمیر کی سیر پر جاتے تھے تو وہاں رکتے تھے. انہوں نے اپنے نفع کے لیے کام کیا. اللہ رب العزت نے ایسے کئی آثار قدیمہ کو کھنڈرات کی شکل میں بدل دیا.
یہ تو ایک ہمارے گجرات میں بھی کچھ بادشاہوں کی شکستہ حال عمارتیں اپنا فسانے زبو حالی اپنی زبان حال سے بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑے سے بڑی ہستی کا کسی کام کرنے میں نفع متعدی یعنی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ کار فرما نہیں ہوتا تو اللہ اس کا حشر ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا ٹھیا بنایا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ امت تک دین کو پہنچانا، یعلمہم الکتاب بھی کرنا والحکمت بھی کرنا ویزکیہم بھی کرنا۔ تو اللہ پاک نے اس دارالعلوم دیوبند سے خانقاہوں کو نشأت ثانیہ دینے والے افراد بھی پیدا کیے، اور دار التفسیر نہیں دیار التفسیر قائم کرنے والے افراد بھی پیدا کیے، اور کتنے دیار الحدیث قائم کرنے والے افراد مادی بھی پیدا کیے، معنوی بھی پیدا کیے۔ مادی کا مطلب کئی افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہماری طرف سے دار الحدیث بنا ڈالو، ہماری طرف سے دار القرآن بنا ڈالو، ہماری طرف سے خانقاہ کے اتنے کمرے بنا ڈالو۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے نفع متعدی کے لیے کام کیا تھا۔ تو میں ابھی کی اس نشست میں یہ لگے ہاتھ بات آ گئی تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی اپنے نفع کی حد تک سیمت، محدود اور لمیٹیڈ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جئیں تو دوسروں کے لیے جئیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ سناؤں، خوش ہو جائیں گے آپ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ یہ درس حدیث بھی ہے، اس کا ایک عنوان، تو میں حدیث بھی کچھ سناتا جا رہا ہوں کہ اللہ خود بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگتا ہے۔ ذرا تقابل دیکھو، تھوڑی توجہ دو، ادھر توجہ دو۔ میں تو میرے بھائی کی مدد میں لگا ہوں، یہ میری مدد فانی ہے، یہ میری مدد محتمل ہے، یہ میری مدد کا اثر انداز ہونا غیر یقینی ہے، اس لیے کہ ایک بندہ بندے کی مدد میں لگا ہے۔ لیکن بندے کو مدد کرتا ہوا دیکھ کر اللہ اس بندے کی مدد میں اتر پڑتا ہے، اور پھر اس اللہ کی مدد کا تو پوچھنا ہی کیا۔ اللہ کی مدد باقی، غیر فانی، یقینی غیر محتمل، یقینی اور ابدی، اور ایسی اللہ کی مدد کہ جو ہمہ جہتی ہوتی ہے۔ کیوں؟ محدثین نے اس میں پتے کی بات لکھی کہ بندہ بندے کی مدد کوئی مخصوص میدان میں کرے گا، اس لیے کہ بندے کی سکت اور استطاعت محدود، لیکن جب اللہ اس بندے کی مدد کرے گا تو اللہ کی طاقت غیر محدود، لہذا اللہ ہمہ جہتی مدد کرے گا اس بندے کی جو دوسرے بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس کو پیارے انداز میں یوں سمجھایا گیا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنے آپ کو میدان میں اتار دیتا ہے تو پھر اللہ اس کی جملہ ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔ اللہ پھر اس کے بچوں کے رشتوں کا بھی غیب سے نظام کر دیتا ہے، اس کے مکان کا، اس کی سواری کا، اس کے بھائی بہنوں کا، اس کی دیگر ضروریات کا اور اس کے جملہ اخراجات کا اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ یہاں ایک جواب مل گیا، ہمارے بہت سے سامعین کو ایک جواب مل گیا،
یہ مولانا لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے کہ گاڑیاں بھی خرید لیتے ہیں، یہ بنگلے بھی بنا لیتے ہیں، یہ ہر مہینے ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، اور یہ اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، یہ کپڑے پہنتے ہیں اعلیٰ، ہم نے تو کبھی دیکھے بھی نہیں کہ ایسے کپڑے، باہر سے کلر الگ، اندر سے کلر الگ، ادھر سے سلاؤ تو بھی اعلیٰ، ادھر سے سلاؤ تو بھی اعلیٰ، یہ آتا کہاں سے ہے؟ آج کے بیان میں اس کا جواب مل گیا، خدا اس کی مدد میں لگ چکا ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو مدرسے کے لیے فارغ کر دیا، تفسیر و حدیث کے لیے فارغ کر دیا، طلباء و طالبات کے لیے فارغ کر دیا، تزکیہ و احسان کے لیے فارغ کر دیا، تو جلتے کیوں ہو کہ آتا کہاں سے ہے؟ حدیث میں سن لو کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے خزانے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ مخلوق کے دل میں ڈالتا ہے کہ ادھر اس بندے کو جا کر ایسا کپڑا دے کر آؤ جو تم خود بھی نہیں پہنتے، اور تمہاری گاڑی شو روم میں سے نکلنے کے بعد خبردار تمہاری بیوی کو بھی مت بٹھانا جب تک کہ وہ اللہ والے کو بٹھا کر دعا نہ کروا لو۔ بلکہ ایک صاحب نے تو اورنگ آباد میں نئی گاڑی خریدی، بہت بڑے تاجر ہیں، وہ سیدھے شو روم سے اورنگ آباد سے عقل قوہ تک میرے پاس لے کر آئے 300 کلومیٹر۔ کہا مولانا یہ 3 مہینے تک آپ کے پاس رکھنی ہے۔ میں نے کہا تمہاری بیگم نے دیکھی؟ کہا نہیں نہیں، وہ سب بات کی بات، آپ 3 مہینے تک رکھیے، اس کو گھمائیے پھرائیے تو میں سمجھوں گا میری گاڑی کامیاب ہے۔ من کان للہ کان تو آپ بھی بن جاؤ اللہ کے لیے۔ خاموخواہ کے لیے اس طرح جلنا کہ علماء کرام کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ ارے تمہاری جیب میں سے نہیں نکالنا ہے نا، بس ختم ہو گئی بات۔ ہمیں تمہاری جیب میں سے نکالنا بھی آتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی چندہ کر سکتے ہیں، جتنا ہو اتنا پورا نکلوا لیں گے۔ میرے بھائیوں، زندگی اپنے لیے جینا یہ تو جانوروں میں بھی نہیں ہے۔ جانور بھی جب نکلتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے، ہاں، تو بھی انسان دوسروں کے لیے بھی زندگی بسر کرے، جس کی جتنی طاقت، جتنی صلاحیت۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اب میں اپنی بات ختم کروں گا 5-10 منٹ میں، کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے، کم از کم دوسروں کے لیے دعا بھی تو کر دو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث ہے، مسجد نبوی کے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے اپنی سواری کو مسجد نبوی کے باہر باندھ دیا۔ مسجد میں تشریف لے آئے، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد دعا کرنے لگے، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کرنا، اور کسی پر رحم مت کرنا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، ارے بھائی دیکھو یہ بے وقوف ہے یا اس کی سواری بے وقوف ہے؟ دیکھو میں نے بھی کہا نا، جانور بھی کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ صرف رحمت خداوندی اپنے لیے چاہتا ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم دیکھو، اَهُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ، روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ زیادہ نادان ہے۔ اب میں ذرا صحابی کی عظمت کے پیش نظر تھوڑا لفظ تھوڑا نیچے اتارتا ہوں، یہ زیادہ نادان ہے یا اس کی سواری زیادہ نادان ہے؟ مطلب یہ کون سی نادانی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اور محمد پر رحم کرنا، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم مت کرنا۔ ایک روایت میں فرمایا، یا فلان لقد تحجرت واسعا، کہ تو نے اللہ کی رحمت واسعہ کو محدود کر دیا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے، محدثین نے لکھا کہ ہمیں چاہیے کہ جب دعا کریں تو صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے۔ اور اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ اوہ کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث، کہ اگر میں یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس آدمی کی لڑکی کو اچھا رشتہ نصیب فرما، تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ دعا کرنے والے مولانا کی لڑکی کو اچھا رشتہ نصیب فرما۔ میں نے اس کے لیے دعا کی تو فرشتے نے میرے لیے دعا کی۔
میری دعا میں تو کبھی جان ہے نہیں ہے، لیکن فرشتے کی دعا کا قبول ہونا تو یقینی ہے۔ تو کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ دعا سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ایک مرحوم اور مردے کے جنازے پر 40 لوگوں نے اگر نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ ہم نے اس کو فائدہ پہنچایا، ہم نے اس کو فائدہ پہنچایا، یہی تو سمجھا رہا ہوں۔ تو طبیعت میں بخیلی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے زندگی بسر کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، اور کام آنے کی شکل صرف ایک ہی نہیں ہے، یہی میں وہم دور کرنا چاہتا ہوں۔ کام آنے کی شکل صرف ایک ہی نہیں ہے کہ پیسوں کے ذریعے نہیں، بہت سی جگہوں پر دعا کام کر جاتی ہے، پیسہ کام نہیں کرتا۔ ہاں، بہت سی جگہوں پر پیسہ کچھ کام نہیں کرتا، دعا کام کر جاتی ہے، اچھا مشورہ کام کر جاتا ہے، ہاں، اچھی دو بات، کسی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے دو جملے، یہ کام کر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے بھائیوں میں آج کل ان سب چیزوں کا فقدان ہے۔ آنے والا جو مہینہ ہے یہ اس قسم کی سخاوتیں سکھانے کے لیے بھی آتا ہے کہ اپنی طبیعتوں پہ سخاوتیں پیدا کرو۔ چنانچہ دعا بھی حضور کی بڑھ جاتی تھی امت کے لیے، تلاوت بھی بڑھ جاتی تھی اور سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی۔ اسی لیے علماء محدثین نے لکھا جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی سخاوت بڑھا دے، جس کے پاس جسمانی طاقت ہے وہ تلاوت قرآن شریف بڑھا دے، اور جس کے پاس دل اور ضمیر زندہ ہے وہ اپنی دعائیں بڑھا دے۔ ہر اعتبار سے اپنے اعمال کو بڑھاتا چلا جائے اور سخاوت کرے، اس لیے کہ سخاوت کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہے۔ میرے بھائیوں، آنے والے مہینے سے یہ فائدہ اٹھا لو، ورنہ اتنے اچھے اچھے موسم آنے کے باوجود بھی، دیکھو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کے شہر میں کبھی منڈی لگتی ہوگی ہفتہ واری، لگتی ہے ہفتہ واری منڈی کبھی؟ ہاں، کبھی کبھی لگتی ہوگی، لیکن جس دن منڈی لگتی ہوگی جس میں اطراف و جوانب کے لوگ بہت زیادہ آ جاتے ہوں، اس دن بیپاری ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے، نشیط ہو جاتا ہے۔ صبح سویرے جلدی جا کر وہ اپنا پورا کا پورا سامان لگا دیتا ہے۔ اس دن بھی اگر وہ سویا رہے تو فلا یلومن الا نفسہ، اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنی چاہیے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث شریف کا جس میں حضور پاک علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی کہ ہلاکت ہو جائے اس شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ہلاکت ہو اس کے لیے جس کو والدین جیسی نعمت ملے پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت بنا نہ سکے، اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے لیے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ تو آنے والے مہینے کو بہت زیادہ غنیمت سمجھ کر اس کو ہم اپنے لیے بہت زیادہ قیمتی سمجھیں اور اس پر جتنا ہو سکے اس کو لوٹنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب تعالی شانہ ہم سب کو علم نبوت کے ساتھ ساتھ نور نبوت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب